بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے اسپین، یورپ، انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے اور کچھ ان کی اہم نیوز کی سو کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اسپین حکومت کا اہم اعلان، لازمی طور پہ اس اعلان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد انگلینڈ کا اسپین کے لیے اہم اعلان، اس پہ بات کریں گے۔ آخر میں بات کریں گے چین اور روس کی ویکسین، کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس پہ کافی زیادہ کمنٹس آئے جس پہ میں نے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ نیوز شیئر کی ہے۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ، انگلینڈ کا تازہ ترین اس وقت کیا حالات و احوال ہیں اور کیا واقعات رونما ہوئے ہیں تازہ ترین، اور کیا سچویشن ہے، خاص طور پہ کرونا اور سفری پابندیوں کے بارے میں کیا نئی اپڈیٹ ہے۔ سب سے پہلے تو اسپین اور یورپ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اسپین میں پچھلے ہفتے ایک بہت میں سمجھوں گا کہ افسوسناک واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، جس کے بعد اسپین کی حکومت نے نئے کچھ سٹیپس اٹھائے ہیں۔ اصل میں کیا ہوا کہ 3 عورتیں جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور تینوں کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسپین کے 6 افراد جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ وہ حاملہ تھیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب اسپین کا جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کافی اہم سٹیپس اٹھائے ہیں۔ خاص طور پہ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کے لیے نئے حفاظتی جو ہے انتظامات کرنے جا رہی ہے حکومت، ان کی خاص طور پہ کیئر کی جائے گی کرونا سے۔ اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب اسپین نے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو یہ آرڈر، اسپین کی سینٹرل حکومت نے آرڈر کیا ہے کہ جو ان کے ایریاز میں حاملہ عورتیں ہیں ان کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کے لیے کچھ انتظامات کیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے کچھ نئے رول ہیں، ریگولیشن واضح کیے جائیں ہاسپٹلز میں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سینٹرز میں جہاں پہ ان کا وزٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو حفاظتی انتظامات پہ لازمی طور پہ پابند رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نئی پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، یعنی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نئے انتظامات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یورپ پورے کی طرح، پوری دنیا کی طرح، اسپین بھی وہ ملک ہے جہاں پہ ان 2-3 سالوں میں جو شرح پیدائش ہے وہ بہت زیادہ گر چکی ہے۔ اس کے سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرونا ہی ہے۔ کرونا کی وجہ سے لوگ بچوں کو پیدا کرنے کی طرف نہیں جا رہے، خاص طور پہ جو پچیریاں ہوتی ہیں، اوپر سے کرونا کا خطرہ، اس وجہ سے لوگ پیدائش کی طرف نہ جانے کی وجہ سے جو شرح پیدائش ہے وہ بہت زیادہ گر چکی ہے۔ اب اسپین کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ مزید شرح پیدائش گرنے سے پہلے کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں جس سے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئی اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ اسپین میں شرح جو کرونا کے پھیلنے کی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سلو ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رک چکی ہے، لیکن سلو ہو چکی ہے۔ ڈیتھ ریشو 2020 سے بہت کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ویکسینیشن ہے۔ ویکسینیشن کو اگر دیکھا جائے تو اسپین یورپ کے اہم ممالک میں آگے ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ویکسینیشن لگائی ہے۔ نہ صرف یورپ بلکہ دنیا میں بھی اہم ممالک میں سب سے آگے ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو ویکسین لگا رہا ہے۔ اگر یہاں پہ بات کریں یورپ کے دوسرے ممالک کی بھی، تو وہاں پہ بھی شرح جو کرونا کی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ اگر اٹلی کی بات کریں، لیکن اس طرح سے حالات بے قابو نہیں ہو رہے جس طرح 2020 میں تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ویکسین ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی اپڈیٹس آ جائیں گی۔ انگلینڈ کی جہاں تک بات کرتے ہیں، پچھلے 4 مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو شرح ہے کرونا کے پھیلنے کی وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کرونا میں ویکسینیشن جو ہے وہ کرونا کی ایک قسم کی بہت حد تک پروٹیکشن کرتی ہے، لیکن 100% جو ہے اس کے رزلٹس نہیں دیکھنے کو مل رہے، خاص طور پہ ڈیلٹا وائرس میں۔ ڈیلٹا وائرس ایسا وائرس ہے جو ابھی تک کی تمام ویکسینیشن پہ جو ہے پھر بھی وہ وار کر جاتا ہے اور پھر بھی ان کو کرونا ہو جاتا ہے جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور انفارمیشن بھی شیئر کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ کم از کم 20 دن تک جو ہے وہ احتیاط 100% بہت زیادہ کریں، کیونکہ 20 دن تک بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ دوبارہ سے کرونا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی احتیاط کریں، ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے ویکسین۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کا اہم اعلان جو کہ لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
میں نے پچھلے مہینے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا۔ آج پھر آپ لوگوں کو ایک لنک دے رہا ہوں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کلک کر کے اس کو تمام کو پڑھ سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی بڑی چند ایک بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں جنہوں نے کچھ کورسز متعارف کروائے ہیں۔ ان کورسز کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے روزگار کے نئے دریچے، نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کورسز کو محنت سے پاس کر لیتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے۔ لیکن کیا تھا کہ کرونا سے پہلے وہ سرٹیفکیشنز، وہ ایجوکیشن بہت کاسٹلی تھی، آپ سے پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ لیکن حکومت اسپین نے ان ٹیکنالوجی کی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہ وہ آپ کو فری کورسز کروائیں، وہی کورسز جو پیڈ کورسز تھے۔ تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جس کو اویل کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جو اس کو کرنا چاہتے ہیں یا اس وقت فارغ ہیں، ایرتے پہ ہیں، پاروں پہ ہیں، ایودہ پہ ہیں، لازمی طور پہ وہ رجسٹرڈ ہوں اور ان کورسز میں اندراج کرائیں اور ان کو کریں۔ اس سے کرنے سے آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے وہ نیچے آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس میں تمام ڈیٹیل موجود ہے، وہاں پہ کورسز موجود ہیں، وہاں پہ ان اداروں کے سپے کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنے کے، وہاں پہ اپنے کورسز تلاش کرنے کے تمام ڈیٹیل آپ کو اس لنک میں مل جائے گی۔ جو دوست، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پہ اٹھائیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 90 to 95% کورسز جو ہیں وہ آن لائن ہیں۔ آن لائن آپ کو کلاسز کروائی جائیں گی۔ کرونا کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کلاسز کا اجرا اب نہیں ہوتا، اب زیادہ تر آن لائن تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک ٹائم فکس بتا دیا جائے گا، وہاں پہ آپ یہ کورسز کر سکتے ہیں۔ یہ سے حکومت اسپین کی طرف سے بھی آپ کو سرٹیفکیشن ایشو کی جائے گی اور ان اداروں کی طرف سے بھی جن کے ساتھ ان کا الحاق ہے۔ فار ایگزامپل اگر گوگل، اس کے ساتھ ساتھ مائکروسافٹ، ایسے جو ڈپارٹمنٹس، ایسے جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو منسلک کر دیا جائے گا، ایسی کمپنیز کے ساتھ، اور وہاں سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیں، جو بھی اٹھانا چاہتا ہے لازمی طور پہ ان کو اٹھانا چاہیے۔ انگلینڈ کا اسپین کے لیے اہم اعلان۔ اسپین نے پچھلے ہفتے ایک کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا اور وہاں پہ انہوں نے کچھ دلچسپ اعداد و شمار جو تھے وہ شیئر کیے میڈیا کے ساتھ۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ تھا کہ 2019 میں، کیونکہ کرونا نہیں تھا، 2020 میں کرونا آیا، تو 2019 کے اسپین کے سیاحت کے شعبے کے اعداد و شمار تھے، جس میں یہ بتایا گیا کہ 20% 2019 میں سیاح جو ہیں وہ انگلینڈ سے آئے تھے اور انہوں نے ایک ہفتے میں 5 ملین یورو سے زیادہ خرچ کیے تھے۔ اٹس مین کہ بہت بڑی اکانومی جو اسپین کی سیاحت کے شعبے کی ہے وہ برٹش ٹورزم پہ چلتی ہے۔ اب جو نیا داد و شمار تھا انگلینڈ کا، وہ یہ تھا کہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اسپین میں ہم ان کے شہری سیر کے لیے اگست کے مہینے میں جائیں یا وہ پابندی لگائیں۔ اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے اسپین نے ایک ہفتہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر انگلینڈ کی حکومت پابندی لگاتی ہے تو ہمیں معاشی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن انگلینڈ نے نہ تو پابندی لگائی ہے اور نہ ہی کھل چھوٹ دی ہے، صرف ایک نیا اعلان کیا ہے اور نیا رول ریگولیشن واضح کیا۔ وہ اعلان کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انگلینڈ نے کہا ہے کہ ان کے وہ شہری جنہوں نے دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں یا ایک ڈوز جانسن کی لگوا چکے ہیں اور وہ اسپین میں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اور واپسی پہ ان کو قرنطینہ نہیں کیا جائے گا، نہ تو ان کو ہوٹل میں رکھا جائے گا اور نہ ہی وہ گھر میں رہیں گے۔ صرف اور صرف وہ 2 ڈوز جو ہے وہ کمپلیٹ لگوا لیں اور اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر لیں۔ تو اس سچویشن میں ان کے لیے کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ اسپین کے لیے اچھی خبر ہے، اور جو لوگ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ویکسین لگوا چکے ہیں، دونوں ڈوز یا ایک ڈوز، تو ان کے لیے بھی ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ اگر وہ اسپین میں سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اب ان کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اسپین اور روس کی ویکسین کے حوالے سے۔ بہت زیادہ کمنٹس آئے آپ لوگوں کے۔ دیکھیں جس طرح دنیا کا الحاق چین اور روس کے خلاف باقی شعبوں میں ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے الحاق کیا ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ ایک طرف ہے، اس وجہ سے یہ نہیں مانتے نہ چین کی اور نہ روس کی ویکسین کو۔ جن لوگوں نے روس اور چین کی ویکسین لگوائی ہوتی ہے ان کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ اس وجہ سے آپ اگر ٹریول کرنا چاہتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، تو آپ وہ ویکسین لگوائیں
جو کہ یورپین میڈیسن ایجنسی سے اپروو ہے، انگلینڈ حکومت سے اپروو ہے، یو ایس اے کینیڈا کی حکومتوں سے اپروو ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ مڈرونا، جانسن، فائزر، یہ جو ہیں یہ اپروو ہیں انگلینڈ میں بھی اور یورپ میں بھی۔ اگر یہ آپ لگواتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اجتناب کریں روس کی اور چین کی ویکسین سے، اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔